ایک یہ سوال تھا کہ بعض اوقات شادی کے موقع پر مہر اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ اضافی پیسے بھی لکھوائے جاتے ہیں کہ اگر طلاق دی تو اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح میں اس طرح کی کوئی شرط لگائی جائے اور کوئی اقرار بھی کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی شرط کی وجہ سے نکاح میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شرط جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایک طرح کا وعدہ ہے، اور وعدہ پورا کرنے پر قانونی اعتبار سے ہمارے شریعت یہ کہتی ہے کہ قانونی اعتبار سے کوئی جبر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے وعدہ کرے، بعد میں وعدہ خلافی کر دے، اگر پہلا زمانہ ہوتا وہ شخص حاکم اسلام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، تو اس پر کوئی شرعاً سزا نہیں تھی، ہاں اس کو زجر ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہے، شرم کا احساس دلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں مسئلہ ہے کہ شرعاً تو مطلب اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ وفا کرنے پر جبر تو نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ جب نکاح نامے میں کوئی چیز باقاعدہ لکھ دی جاتی ہے اور اس پہ دلہا اور گواہ وغیرہ سائن کر دیتے ہیں تو اس کی قانونی حیثیت بن جاتی ہے، تو اس لیے قانونی اعتبار سے اگر کوئی اس طرح لینا چاہے تو ان کو دینا پڑے گا، لیکن شریعت جو ہے وہ اس پہ جبر کا حکم نہیں دیتی کہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو اگر نہیں دے گا، وعدہ کیا ہے نہیں دے گا، تو بروز قیامت اس کو ضرور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی شرائط لگانا کہ جس سے ماحول میں بدمزگی پیدا ہو جائے، ابتدا میں ہی دلوں میں کچھ کینہ اور کدورت پیدا ہو جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہم بعض اوقات اس قسم کی شرائط لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے لڑکی کو تحفظ فراہم کر دیا، حالانکہ اس کا تحفظ خطرے میں ڈال دیتے ہیں کہ سامنے والوں کے دل میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، چڑ جاتے ہیں کہ ہم بارات لے آئے ہیں، اس وقت ایسی شرائط لگا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے ہم منع کریں گے تو ہمارے رشتہ داروں میں بھی جگ ہنسائی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض لوگ مجبوری کے تحت لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کمپلیٹ کر دیتے ہیں، بعض جگہ تو اکثر لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں۔ ہمارا تو بڑا تجربہ ہے ان چیزوں کا کہ اگر لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور لڑکا خاص طور پہ لڑکی کی طرف زیادہ مائل ہے، تو وہ اس کو بھی کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کچھ شرائط ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جو لڑکے والوں پر بوجھ بنتی ہے۔ اس کے ماں باپ اپنے لڑکے کی فیور میں یا اس کی محبت سے مغلوب ہو کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان شرائط کو پورا کریں، لیکن دلوں میں کینہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ اس قسم کی اضافی شرائط نہ لگائی جائیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مردوں پر سونا حرام ہے، تو یہ جو شادی بیاہ یا منگنی میں اگر لڑکے کو کچھ سونے کی انگوٹھی پہنا دی جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے، آپ نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا، اور واضح طور پہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں حاصل ہوں گی اور مرد حضرات استعمال کر سکیں گے، لیکن دنیا میں اس قسم کی نعمتیں یعنی دونوں چیزیں یہ استعمال کرنا سرکار نے حرام فرمایا ہے، واضح طور پہ ممنوع فرما دیا ہے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے اور مرد ہو تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر نابالغ بچے کو پہنائی جائے گی تو پھر چونکہ چھوٹا بچہ تو شرعی لحاظ سے شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، ابھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے، تو اس کا گناہ اور وبال پہنانے والوں پر ہوگا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس طرح نہ پہنائے جائیں۔ چاندی کی انگوٹھی ایک رکھیں، جو ایک انگوٹھی ہو نگ والی ہو، 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، 4.5 ماشا، یعنی نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، حلقہ جو ہے اس کا وہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، اور ایک وقت میں ایک ہی انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک رواج پڑ گیا ہے جس سونے کی انگوٹھی پہنانی ہے، اس سے ذرا ایک ویلیو بنتی نظر آتی ہے، حالانکہ باہر کے ملکوں میں دیکھیں یہ مطلب جو انگریزوں کے ہاں یا کسی بھی اور بہت ساری قوموں میں ہوتا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، تو ان کا عمل خیر میں کوئی شرعی طور پہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس سے نقصان تو نہیں ہوتا اگر اس رسم کو بدل دیا جائے اور سونے کے بجائے چاندی کی طرف آ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کر کے سعادتیں حاصل کی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے تھوڑا سا اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔